نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری ماؤں اور بہنوں، آج کا میرا عنوان ہے والدین کے حقوق، رائٹس آف پیرنٹس. حقوق یعنی کیا ہے؟ حق. حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہے اللہ اور رسول کا حق، حقوق اللہ، اور دوسرا ہے بندوں کے حق، جو ہے حقوق العباد. بندوں کے حق میں پیرنٹس، چلڈرنس، رشتہ دار، پڑوسی، نان مسلم سب کے حق آ جاتے ہیں. یہ دونوں حق ادا کرنا بہت ضروری ہے. بندوں کے حق میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے. اس سے ہمیں یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ کتنی اہمیت ہے شریعت میں والدین کی. اللہ اور رسول کے بعد فوراً ذکر قرآن میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہے. انہی کی اطاعت، فرمانبرداری، شکر گزار اللہ کے بعد ہے. سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو. اچھے سلوک میں ہم دیکھتے ہیں کچھ پوائنٹس: فرما برداری کرنا، اوبے کرنا، کمپلائنس ہونا، عزت دیں، جو بات کہیں اسے فوراً ادا کرے، بات کرے تو ادب سے کرے، کبھی ان سے غصہ نہ کرے، بات نرمی سے کرے، جھڑکے نہ، ان کے آواز سے ہماری آواز اونچی نہ کرے، ان کے آگے نہ چلے، بیوی، شوہر، بچوں سے ان کو زیادہ ویلیو دے. جب ہم کمانے کی عمر تک پہنچے تو کھلائے اور پلائیں، بیمار ہو جائے تو علاج کرائے، تکلیف ہو تو دور کرے. تمام جو چیزیں دنیا میں ہیں ان سے زیادہ اپنے آپ کو ان پر قربان کرے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن آج ہم اس چیز کو بھول چکے ہیں. آج کے جنریشن میں والدین بوجھ نظر آتے ہیں، تکلیف، مصیبت، بیماری، سکسیس میں آڑ نظر آتے ہیں. جنہوں نے ہمیں پالا بڑا کیا، سنبھالا، ہر تکلیف، غم برداشت کیا، لیکن ہم بھول جاتے ہیں انہیں اپنے پرسنل لائف کی وجہ سے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتے ہیں تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے اف تک نہ کہنا، اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے خوبصورت نرم بات کرنا. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اف تک نہ کہنا اور خوبصورت نرم آواز میں ان سے بات کرنا. اسی طرح آگے آیت نمبر 24 میں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور ان کے لیے نرم دلی سے عاجزی کا بازو جھکا کر رکھ، اور دعا کر کے اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا. عاجزی کا بازو جھکا کر رکھ، یعنی اس طرح ہم اپنے ماں باپ کو پروٹیکٹ کریں جس طرح برڈس اپنے بچوں کو اپنے ونگز میں جس طرح کیئر کرتی ہے، ویسے ہم اپنے ماں باپ کو ہر طرح سے کیئر کریں اور ان کو پروٹیکٹ کریں. لیکن افسوس کبھی اتنا زمانہ گزر جاتا ہے کہ اس بات کو سمجھتے اس کے ہاتھ سے وہ چیز چلی جاتی ہے، وہ لوگ نکل جاتے ہیں، رحمت چھوٹ جاتی ہے جو والدین کے شکل میں ہوتا ہے. اور جب اسے احساس ہوتا ہے، جب وہ ماں بنتی ہے اور اس کی اولاد اسے تکلیف دیتی ہے، تب اسے سمجھ آتا ہے کہ اتنا درجہ کیوں ہے. جب ایک اولاد پیدا ہونے والی ہو تو تیاری پہلے سے شروع ہو جاتی ہے. پیدا ہوگا تو کہاں رکھیں گے، کیسے سنبھالیں گے، کچھ لے لیا جائے، یہ تیاری کر لے، سیلری میں سے کچھ اس کے لیے رکھے، یہ کم کر دے، اس لیے کہ اب ایک اولاد پیدا ہونے والی ہے، اس پہ رحم کرنا ہے. اس کی تیاری اس کے پیدا ہونے سے پہلے شروع کر دی جاتی ہے. اس کے پیدا ہونے کے بعد ایک والد جو ہے، جو خود نہیں کھاتے وہ ہمیں کھلاتے ہیں، جو خود نہیں پہنتے اس سے کئی اچھا ہمیں پہناتے ہیں، دن رات ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں. صرف ایک کوشش کے بدلے ہم زندگی بھر بھی خدمت کر لے تو حق ادا نہیں کر سکتے. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں
کہ بڑے گناہ میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا سب سے پہلا نمبر ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرا ہے والدین کی نافرمانی کرنا، اور تیسرا ہے جھوٹی گواہی دینا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اتنی بار یہ بتایا کہ ہم صحابہ سوچنے لگے کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو جاتے، مطلب یہ کہ ہم سمجھ گئے کہ یہ بڑا گناہ ہے۔ بار بار کہنے سے ہمیں اور خوف اور ڈر ہو رہا تھا، تو اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ باپ جو اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اپنی عمر بڑھانی ہے اور رزق میں برکت چاہتے ہو تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ تو آپ نے تیسری بار بھی کہا کہ تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ تو آپ نے فرمایا پھر تیرا باپ، پھر درجے بدرجے جو تیرے قریبی لوگ ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماں کا درجہ باپ سے بڑا ہوا ہے۔ یہی بات قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو والدین کی شکر گزاری کا تاکید حکم دیا، اور اس کے فوراً بعد فرمایا کہ اس کی ماں نے اس کو تکلیف پر تکلیف جھیل کر 9 مہینے تک اپنے شکم میں اٹھایا، پھر 2 سال تک اپنے خون سے اسے پالا۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ جہاں تک ادب و تعظیم کا سوال ہے باپ زیادہ مستحق ہے، اور خدمت کے لحاظ سے ماں کا درجہ بڑا ہوا ہے۔ والد ایک ایسی ہستی ہے، ماں کا مقام تو بے شک اپنی جگہ پر ہے، والد کا بھی کچھ کم نہیں۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، پر والد جنت کا دروازہ ہے۔ اگر دروازہ نہ کھلا تو اندر کیسے جاؤ گے؟ ماں کے لیے تو سب دعا کرتے ہیں، کبھی کسی نے والد کے لیے بھی دعا مانگی ہے؟ ماں کا پیار تو سب کو نظر آتا ہے، کبھی والد کا پیار کسی کو محسوس ہوا ہے؟ جو گرمی ہو یا سردی اپنے بچوں کے روزی روٹی کی فکر میں پریشان رہتے ہیں، نہ کوئی والد کے جیسا پیار دے سکتا نہ کر سکتا ہے اپنے بچوں سے۔ یاد رکھے سورج گرم ہوتا ہے مگر ڈوب جائے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ آؤ آج سب مل کے اس عظیم ہستی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے والدین کو صحت اور تندرستی عطا فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو ختم کر اور دماغی سکون عطا فرما، اور انہیں ہمیشہ ہمارے لیے سلامت رکھ، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔